سر شاہ نواز بھٹو جو ہے ناہید مرزا جو تھی وہ سکندر مرزا سے، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، وہ ان کی دوستی تھی اور اس کی وجہ سے اور وہ سکندر مرزا اور نصرت بھٹو کے درمیان جو رشتہ اور تعلق تھا اس کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو ان ہوئے. بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو آج قوم کو بتا دیں کہ پولیٹکس جو تھی اس کی سٹارٹ جو ہے نصرت بھٹو کی مرہون منت تھا. آج تاریخ کو لوگ مسخ کر دیتے ہیں. نصرت بھٹو تھی جنہوں نے ان کے لیے رستہ بنایا ناہید مرزا کے ساتھ مل کے، اور ان کے لیے نصرت بھٹو مرحومہ نے ان کے لیے سپیس بنایا، اور اس میں پھر ٹیلنٹ تھے، وہ آئے اور انہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا. تو آپ آئی جے جب بن رہی تھی اس وقت آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ یونس حبیب صاحب پیسے بانٹ رہے ہیں؟ آپ کے پاس آئے وہ پیسے لے کے؟ کیونکہ چودھری شجاعت نے تو کہا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں آیا. اچھا، میں یہ لانتی لوگ میرے پاس کیا کرنے آئیں گے؟ میرا مطلب ہے میں تو دیکھیں، مگر یہ ایک فیکٹ تو ہے نا، آپ کے علم میں تو ہوگا. دیکھیں ہم وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ہمیں کسی نے دینا ہو تو ہمیں پارٹی لیڈرشپ دے دیتی ہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ، لیٹس بی آنسٹ، یہ عمر نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. 6-7 سال سے میں نہیں بول رہا اور نہیں بولنا چاہتا کیونکہ بڑے مسائل میں ہوں. نو وے یہ لوگ. اور دیکھیں اس ملک میں جو جتنا بڑا دولت مند ہے اتنا بڑا کمینہ اور کم ظرف ہے. جو جتنی بڑی دولت کی جس کو انبار ہے اس کو خدا نے سزا کے طور پر دولت دی ہے. اینڈ میں وہ دولت اپنی بیماری پہ بھی خرچ کرتا ہے، اس کو صحت یابی نہیں ملتی. اور میں یہ دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں اس ملک میں جتنے دولت مند ہیں، جتنے بھی دولت مند ہیں، یہ آنے والے وقت کے لیے اپنے دیکھیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. انہوں نے SRO بدلانے ہوتے ہیں، انہوں نے یوٹیلٹی سٹوروں کو کہنا ہوتا ہے چینی خریدو، انہوں نے جناب علی اپنی کاٹن کی معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. اس حمام میں سارے بندے ننگے ہیں. خدا کے لیے اس قوم کے گندے کپڑے ٹی وی پہ مت دھوئیں. آگے ہماری اتنی انسلٹ ہو چکی ہے. دیکھیں ہماری کیا انسلٹ ہے. اس ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں، آگے مختارہ مائی بیٹھی ہوتی ہے پلہ لے کے، سارا میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. شوکت عزیز مجھے کہتا ہے میں ٹکر ماروں، کیا کروں؟ What can I do؟ جو ہم کاشت کر رہے ہیں وہی ہمیں آسکر ایوارڈ بھی ملے گا تو تیزاب پھینکنے میں ملے گا نا، بچہ کھلانے میں تو نہیں ملے گا. ہماری جو شناخت پیدا کر دی گئی ہے، ہماری یہ شناخت پیدا کر دی گئی ہے کہ دوسری فلائٹ کے جہازوں میں کسی مسافر کو پتہ لگے یہ پاکستانی ہے، وہ سینئر پرسر کو بلاتا ہے، کہتا ہے پلیز چینج مائی سیٹ، I don't want to sit with a Pakistani. کس نے کی ہے شیخ صاحب؟ آپ یہ بالکل آنیسٹلی بات کریں، دیانتداری سے بتائیں کس نے کی ہے؟ سیاستدانوں نے کی ہے، مارشل لاؤ نے کی ہے، جرنیلوں نے کی ہے، کس نے کی ہے؟ ہم سب نے. دیکھیں آپ اس فوج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی باہر سے بٹنڈا سے آئی ہوئی فوج ہے؟ دیکھیں بھائی ہماری آپ کی فوج ہے. دیکھیں نا اب وہ فوج نہیں ہے جو کوئی بڑے رائل لوگوں کی فوج ہوتی تھی. لیکن 42 سال تو انہوں نے حکمرانی کی ہے. سر یہ باتیں دیکھیں، آج 20,000 روپے پہ جو آدمی کی پوسٹنگ ہوتی ہے 23,700 روپے پہ 2 سال ہارڈ شپ کے لگاتا ہے سوات میں، پھر وہ لگاتا ہے وزیرستان میں، وہاں سے آتا ہے دیر میں، عام فوجی کی بات نہیں کر رہے، عام فوجی کی کوئی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان کے لیے. لیکن یہ جنرل یہ بھی ایک غیر ملکی سازش ہے، یہ بھی ایک غیر ملکی انڈین لابی کی سازش ہے کہ جوان اور جرنیل کو لڑایا جائے. یہ اس ملک میں کانسپریسی ہے جوان کو اور جرنیل کو لڑانے کی. دس از انڈین لابی جو کہ جوان اور جرنیل میں غلط فہمی پیدا کرتی ہے. پاکستان کا کوئی کپتان ایسا نہیں ہے جو 6 مہینے جو ہے نا اس جوان کے ساتھ نہیں سوتا ٹریننگ کے بعد. جن جرنیلوں نے آئین توڑا ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جن جرنیلوں نے پاکستان کا یہ حلیہ کر دیا، ایوب خان نے آئین توڑا تھا، جنہوں نے ان کے ساتھ دیا، مجاہدین کے نام کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر کیا، ان کو آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ چلیں اس پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجاہدین جو ہیں اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، جب آپ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے آپ اس مجاہد کو دھکا دے دیتے ہیں. جب انڈیا نے یہاں پر لوک سبھا پہ حملہ ہوا، انڈین ٹروپس آئے تو والنٹیئرلی جو لوگ گئے بارڈرز پہ وہ مجاہد گئے، انہوں نے 5-10 ہزار نے رات کو خندقیں کھود دی. یہ ساری فساد اس لیے وجہ بنی، آپ نے کشمیر پر ان کے کوئی گھر والا ایسا نہیں تھا جس کے ایک دو فرد شہید نہیں ہوئے تھے. پہلے شہید ہو گئے، بعد میں آپ نے پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ شروع کر دیے، بعد میں آپ نے امن کی آشائیں دہرا دی. یہ بھی تو ایک جرنیل نے کیا نا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جنرل مشرف نے کیا. میری بات سنیں، میں نے اس وقت بھی جو رائے رکھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری کیا رائے تھی. میں مجاہد کا آپ نے سوال اٹھایا، پھر یہ مجاہد چلے گئے ان طالبان کے ساتھ، انہوں نے ان کو جوائن کر لیا. یہ جتنے مجاہد ہیں دیکھیں ہمارے منہ پہ تماچا لگا ہے.
جو مجاہد ہم نے دشمن کے لیے جو جذبہ رکھتے تھے وہ اپنی فوج کے خلاف سامنے ہو گئے کہ آپ نے ہمیں یوٹیلائز کیا ہے, آپ نے ہمیں ہمارے جہاد کے رستے میں رکاوٹ ہے. اب فوج نے جا کے وہاں کچھ کام کیا ہے وزیرستان میں, دوسرے علاقے میں, ورنہ اس فوج کو تو لوگ امریکن فوج سمجھتے تھے. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں جا کے, مسجدوں میں شہید ہوئے ہیں, ورنہ لوگوں کا تو خیال تھا شاید ان کو نماز ہی نہیں آتی. جب ان 22 دیکھیں, ایک 22 کی یا 30 کی ریجمنٹ میں 2-2 ہزار ایک علاقے میں فوجی جوان شہید ہو گیا. 22 اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی جوان اور جرنیل کو لڑا رہا ہے. بات تاریخ سے بات کرنے کی ہے, مکالمہ تاریخ کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں, جرنیل کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. I fully endorse you. I fully support you. جہاد ایک اسلام کا رکن ہے. جہاد جو ہے, جس طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اسی طرح جہاد بھی ایک فرض ہے. لوگ جہاد کو مذاق کی صورت میں لیتے ہیں. سو جہاد مسلمانوں پر جب اعلان ہو یہ لازم ہے. لیکن جہاں تک جرنیل اور پولیٹکس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گالی اس دفعہ فوج کو پڑی ہے 4 سال میں, جتنا امیج فوج کا اس دفعہ خراب ہوا ہے, جتنی لو پروفائل فوج کی اس دفعہ ہے, اس سے پہلے نہیں. میں نے ایک لفظ یوز کیا جو پاپولر ہو گیا سارے پاکستان میں کہ انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں. انہوں نے روکا ہی نہیں. یہ نہیں کہ جمہوریت کو رون دیں, یہ نہیں کہ جمہوریت کو ختم کریں. میں یہ جرنیلوں کو کہتا تھا you must have this red line, کرپشن ختم کرو. یہ ریلوے کے انجن جس نے تباہ کیے ہیں اس کو سزا دو. یہ OGDC میں جو 26 بلین آپ نے تباہ کیے ہیں سٹیل مل میں, اس کو بحال کرو. جو رگیں آپ لا رہے ہو اتنی سیکنڈ ہینڈ دبئی سے وہاں پیک ہو رہی ہیں, اس کو ختم کرو. جو آپ نے بلال گنج سے لیے ہیں سکریپ کے جنریٹر, اس کے پیسے واپس کرو. بابا کسی کو 39 کیسوں کو نہ سزا ہوئی ہے. سزا اس کو ہوئی ہے جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں, غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, لاوارث ہے, جس کا کوئی نہیں. جیلیں اس سے بھری ہیں. صحیح. ورنہ یہ جیلوں میں بھی جا کے جو زندگیاں شانہ ان کی ہیں, عام آدمی کا دل کرتا ہے میں بھی چلا جاؤں. صحیح. شیخ صاحب بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ ایک مکالمہ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ, جو کہ اب پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ خود کٹہرے میں ہے, اور اب لوگوں کو سچ پتہ چلنا چاہیے. اس کے علاوہ بات ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ریلویز کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے کیا سٹریٹ وزڈم ہے, شیخ صاحب سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہم نے پوچھنی ہیں, IGI کے حوالے سے, ISI کے کردار کے حوالے سے, فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے. شیخ صاحب, کیا جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بنی اس کے اندر بھی ISI کا کردار ہے؟ دیکھیں جی, قائد اعظم مسلم لیگ تو بنائی فوج نے, لیٹس بی آنسٹ. دیکھیں یہ کہنا کہ اب یہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے, آف کورس اس میں جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اس میں یہ جتنی پارٹیاں اور تھی سوائے شیرپاؤ صاحب کے اس وقت نہیں شامل ہوئے, باقی جتنی پارٹیاں بعد میں بھی اس میں شامل ہوئیں, اپنے لغاری صاحب کی پارٹی, دوسرے لوگوں کی پارٹیاں آف کورس فوج کے کہنے پہ شامل ہوئیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جنرل احتشام ضمیر اس وقت تھے اور وہ سب سے رابطے میں رہتے تھے, اور رہنا چاہیے. وہ DGC تھے, سو DGC کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں یا تو آپ فیصلہ کریں, جب آپ یہ فیصلہ کریں گے وہ DG MI کو دے دیں گے سارا کام. فیصلہ تو کیا تھا پیپلز پارٹی نے, تو کیا تھا اس کو, لیکن وہ اسلم بیگ وہ ساری سیاست کو پھر لے گئے MI کی طرف. وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ MI نے فوج کو دیکھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں ایک وقت تھا کہ ISI میں ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوتے تھے, بعد میں وہ سینیٹر بھی بنے, مجھے اچھا یاد ہے ان کا, ملک نعیم صاحب کے وہ تھے, ان کا کیا نام تھا بریگیڈیئر. تو اب تو 11 جرنیل بیٹھتے ہیں. سو ISI ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ واحد ادارہ ہے کہ جس نے نامسد حالات کے باوجود, اور ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے آج کل, وہ شدید ترین تنقید اور دباؤ کے باوجود میرا خیال ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو کیا اب بھی ISI کے اندر پولیٹیکل ول ہے؟ دیکھیں ISI, دیکھیں اس ملک میں ISI کو سب سے کمزور سمجھ کے اس کو تنقید بنایا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ISI را سے لڑ رہی ہے, ISI CIA سے لڑ رہی ہے, ISI موساد سے لڑ رہی ہے, ISI خار سے لڑ رہی ہے,
اور آج بھی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی، بالکل، لیکن اور کوئی اس کا آدمی بیٹرے نہیں کیا، کوئی اس کے آدمی نے غداری، اور یہ تو ایسی چھوٹا سا شعبہ ہے، یہ بھی آپ کو انہوں نے ٹرک کی بتی کی طرف لگایا۔ سیاست میں تو نہیں، آپ کا ٹیلی فون میرا ٹیلی فون سب کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں روس سے بات نہیں کر رہا، اگر میں ایسی ویسی باتیں کر رہا ہوں تو کتنی وہ قسطیں رکھ لیں گے؟ قومی مفاد کے اندر تو یہ وہ قومی مفاد انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ دیکھیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ شاید صدر مشرف کا فون بھی ٹیپ ہو جاتا ہو۔ دیکھیں ایجنسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایجنسی نے 5-10 ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ خواتین، یہ مرد جو ہیں، یہ خواتین، ان کا کوئی ڈیفرنٹ ایجنڈا ہے، زیادہ خواتین کے فونوں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو اس خواتین پہ بعض کا کسی اور کا فون بھی آ سکتا ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ اس بندے کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، اس خاتون کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، یا اس بندے کا فون ٹیپ ہو رہا ہے۔ سو دیکھیں اب تو وائس ٹیپنگ ہے، لوگ ایسی 10-10 سمیں رکھے بیٹھے ہیں، فضول پاگل خانہ۔ اب تو اگر شیخ رشید ٹمبکٹو سے بات کرے گا، کینیڈا سے بات کرے گا، لندن سے بات کرے گا، شیخ رشید کی وائس کمپیوٹر میں ہے، وہ دنیا میں جہاں سے بات کرے گا وہ ہک ہو جائے گی، وہ ٹیپ ہو جائے گی۔ سو یہ کہنا کہ جناب میں نے 5 سمیں رکھی ہیں 4، اور یہ فون کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی، کیا کر لیا ہمارے فون ریکارڈ کر کے؟ ہم سٹوڈنٹ لائف سے فون ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے آج تک۔ بلیک میلنگ تو ہوتی ہے نا شیخ صاحب، فون کرتے ہیں آپ کی فلانے سے بات چیت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم دکھا دیں گے، ہماری خواہشات کوئی انڈیا سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے 2-4 دن کی بلیک میلنگ، یہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کی یادداشت بھی بڑی کمزور ہے، اگر اس ملک میں لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی نہ ہوتی تو یہ سارے حالات آپ کو دکھائی نہ دیتے جو آج دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اصغر خان اس کیس ملک کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ اگر لوگوں کو یادداشت ٹھیک ہوتی تو آج اس ملک کے مسائل یہ نہ ہوتے کہ کل کے رہبر آج کے راہزن ہو جاتے ہیں، آج کے راہزن کل کے رہبر ہو جاتے ہیں، آج کے دوست کل کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سو ہماری یادداشت اتنی۔ تو شیخ صاحب آپ کے خیال میں اصغر خان کیس جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کو اندر فکس کیا جائے گا، جنرل اسلم بیگ کو، جنرل دورانی کو، جس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو فکس کیا جائے گا؟ آگے کوئی کیس یہاں فکس ہوا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے نا ریلویز والا؟ کیا ہو رہا ہے جی؟ میں تو میرا مطلب ہے، دیکھیں جی ریلوے کا کیس، ایک چیئرمین ریلوے کہتا ہے کہ ہاں یہ 40 انجن، میں کہتا ہوں 50، یہ 40 انجن ہم نے کرینک شافٹ ہمارے لوگوں نے خود تباہ کیے ہیں ناقص تیل ڈال کے۔ اس سپریم کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے ہاں یہ بلال گنج کے انجن جو ہے ٹکے ٹوکری جو ہے سکریپ ہم نے خریدے ہیں اتنے $1 ملین۔ اس کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رگیں جو OGDC کی جو گیس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں 130 ملین کا ناقص کیمیکل یوز کیا تاکہ نیچے پتہ ہی نہ لگے زمین کے اندر کیا ہے۔ اس سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے جناب علی، اب کیا عرض کروں آپ سے کہ آپ ایک منسٹری پہ آپ جائیں، ایک منسٹری پہ، نہ ان کو موت کا خوف ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کی کوئی عزت نفس ہے، نہ یہ اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ دولت کے لیے، اور دولت کی عالم میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا، اس قدر خوفناک ہے کہ اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں 200 روپے گھی ہو گیا، 200 روپے گھی ہو گیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں جہاں یہ چینی چور سارے ہمارے لیے عذاب بن رہے ہیں، کہنا اچھا چینی بھی، کیونکہ بڑا آدمی تو چینی کھاتا نہیں، شوگر کا مریض ہے، چینی تو صبح رکشے والا کھاتا، ٹانگے والا کہتا 2 چمچ ڈال کے 5 روپے لے رہا ہے چور کا بچہ، یہ آپ کی وجہ سے لے رہا ہے، لال حویلی کی وجہ سے 10 روپے، چینی ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی شیخ صاحب؟ پھر تو خواب نہیں دیکھنا چاہیے تبدیلی کے، میرا جب خیال سب ہے اس حمام میں ننگے ہیں تو تبدیلی کون لائے گا؟ جو کچھ انڈیا میں یوپی میں ہوا ہے، جو کچھ انڈیا میں اتر پردیش میں ہوا ہے، میں منی پور اور اس کی گواہ کی بات نہیں کرتا کہ 403 سیٹوں میں سرکار اور بی جے پی اور کانگریس دونوں کلین بورڈ ہو گئی۔ اگر لوگوں کی غیرت، اہمیت اور سوچ زندہ ہے تو میرا ایمان ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں اتنا بڑا ناقص ملک بنا ہے، 2 دنوں میں چاندنی چوک پہ 2 بندے مر گئے، ساری ٹریفک ذلیل اور رسوا ہو گئی ہے۔ ہم شاید اب پنڈی والے پتہ نہیں اسلام آباد آ سکیں یا چہرہ دیکھ سکیں، ہم نے ایکسپریس وے بنائی، 2 ارب روپیہ لگایا، فوج کو دیا، سب لوگوں کو پیچھے کیا، لوگوں کو ناراض کیا، سڑکیں لوگوں کو بے دخل کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں نے ووٹ پہ انتقام لیا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے یہ متبادل سڑک، ہمیں اٹیچمنٹ چاہیے اسلام آباد کے لیے اور بغیر سگنل کے ہم جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ شیخ رشید ایکسپریس وے تھا وہ پسند نہیں آیا، کمیٹی چوک پہ کیا ہے، یہاں ہماری موت کا سبب بنایا، چاندنی چوک میں اب 6 روڈ میں کریں گے اور ہمارے شہر کا کاروبار تباہ کر دیں گے، ٹریفک تباہ کر دیں گے، ایک ضد کی وجہ سے۔
کہ شیخ رشید کا اور اندر سے مانتے ہیں کہ منصوبہ آپ ہی کا ٹھیک تھا لیکن اس کو بنانا نہیں. لیکن شیخ صاحب سیاست دانوں کا گریبان تو آپ کا ووٹر، آپ جب حلقے میں جائیں گے آپ کا پکڑے گا نا گریبان.